میں درخواست کروں گا محترم پاستر ضیاء پال سے کہ وہ سامنے آئیں اور خدا کا زندہ پاک کلام سنائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے آج صبح ہم اپنی نصیحت کے واسطے خدا کا کلام کھولیں۔ سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 17واں باب۔ سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ لکھا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ میں برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کرید کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا، اور میں نے کوؤں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کرید کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ۔ دیکھ، میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں دو ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں۔ ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ۔ اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پچھلے اتوار ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ خدا کا ہماری زندگیوں میں ہر معاملے میں اول درجہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اس لائق ہے خالق ہونے کے ناطے، آسمان اور زمین کا خالق، مالک، رازق، پروردگار، منصف، سزا جزا دینے والا، قدرت کا حامل خدا ہونے کے ناطے وہ اس لائق ہے کہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں خدا کو اول درجہ دینے میں ناکام رہتے ہیں تو ہماری زندگی کی بہت ساری برکات رکی رہتی ہیں۔
کیونکہ جس پیمانے سے ہم ناپتے ہیں اسی سے ہمارے واسطے بھی ناپا جاتا ہے، انسانوں کی طرف سے بھی اور خدا کی طرف سے بھی۔ تو لہٰذا نہ صرف ہماری برکات رکتی ہیں، ہماری روحانی ترقی رکتی ہے، ہمارے پاس کوئی روح کی نعمت نہ ہوگی، کوئی خدمت نہ ہوگی، ہمارا کوئی مسا توفیق رویا نہیں بڑھے گا، اور ہم ایک میڈیوکر کے طور پر، ایک عام انسان کے طور پر ہم اپنی ساری زندگی خدا خدا کرتے گزار دیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل بنے جیسے خدا کامل ہے۔ تو اگر کوئی شخص خدا کو اپنی زندگی میں چند ایک باتوں میں نہیں بلکہ ہر بات میں اس کو اول درجہ نہیں دے پاتا، ناکام رہتا ہے اور اس بات کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر وہ کامل بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے کا ہم شکل ہو سکتا ہے، اس کے مشابہ بھی وہ نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسی زندگی بسر کرتا ہے جس میں خدا کا اول درجہ نہیں ہے۔ تو اگر اس ساری تعلیم کو سمجھا جائے تو ہم اس سے یہ سچائی اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ خدا جو عادل اور منصف ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اول درجہ دیں تو وہ کبھی بھی ہمیں اپنی نگاہ سے دور نہیں کرے گا یا کوئی ثانوی درجہ نہیں دے گا، وہ بھی دوسرے انسانوں کی بنسبت وہ ہمیں بھی، ہمارے ساتھ بھی اس کا ترجیحی بنیادوں پر برتاؤ یا سلوک ہوگا۔ گویا کہ ہم خدا کو اپنی زندگی کی ہر بات میں اول درجہ دینے کے باعث ہم آہستہ آہستہ خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں، خدا کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، خدا کے بیٹوں سے بڑھ کر ہم خدا کے پیارے بیٹے اور پیاری بیٹیاں بن سکتے ہیں، اگر ہم خدا کا دل خوش کریں، اگر ہم اس کو جو اس کا جائز مقام ہے اس کو دیں۔ کئی دفعہ کئی گناہ ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، کئی گناہ عدم معرفت کے سبب سے ہم کرتے ہیں یا لاپرواہی کے سبب سے ہم کر سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ پچھلے اتوار میں نے آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک واقعہ بتایا کہ کس طرح سے ایک شخص نے خداوند کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا ہے، شمعون اس کا نام ہے، اور یہ ایک اچھا قدم تھا۔ دعوت کرنا محبت کا اظہار بھی ہے اور عزت اور عقیدت کا اظہار بھی ہے۔ تو اس نے مسیح سے محبت کا اظہار کیا، اس کی عزت کی، عقیدت احترام کا اس نے اظہار کیا جب اس نے اس کو اپنے گھر میں کھانے پہ بلایا۔ وقت بھی دیا، پیسہ بھی خرچہ ہوگا، تیاری بھی کی ہوگی، لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئے تو 3 باتوں میں کم از کم انہوں نے اسے گلہ کیا، کیونکہ جو اس معزز مہمان کا مقام تھا، جیسے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا، جیسے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا، جیسے اس کو خوش آمدید یا ویلکم کہنا چاہیے تھا، گرم جوشی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، وہ ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ وہ گھر میں آئے ہیں، ان کو پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا گیا، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جس محبت کی بنیاد پر دعوت کی گئی تھی اس کا دوسرا ثبوت اس کا بوسہ لے کر نہیں دیا گیا، تب بھی اس کو اعتراض ہے۔ پھر خوش آمدید کہنے کے لیے قدیم روایت ہے کہ سر پر تیل انڈیلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شادی کی بھی ایک رسم ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ بہو کو جب بیاہ کے لایا جاتا ہے تو یہ جو تیل انڈیلتے ہیں اس کے لوگوں کے نزدیک کچھ بھی معنی کیوں نہ ہوں، اس کا ایک مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ ایک نئی زندگی کو جو خاندان میں شامل ہو گئی ہے اور آپ بڑی چاہت کے ساتھ اس کو بیاہ کے لائے ہیں،
تو آپ گھر کی دہلیز کراس کرنے سے پہلے آپ وہ تیل انڈیلتے ہیں جو کہ علامت ہے، سمبل ہے کسی کو خوش آمدید کہنے کا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہ سلوک بھی نہیں کیا گیا۔ تو اسی کی بنیاد پہ میں سوچتا ہوں کہ کئی گناہ یا غلطیاں خطائیں ہم جان بوجھ کر نہیں بھی کرتے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری غفلت اس میں شامل ہو سکتی ہے، ہماری بے توجہی اس میں ہو سکتی، کسی چیز کو ہلکا لینا، اگنور کرنا اور اتنی اہمیت نہ دینا، یہ بھی ہمارا قصور ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم ایسا کرنے کی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ تو خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اور ایک عرصہ تک خداوند کی پیروی، خدا کے ساتھ چلنے کے بعد کوئی بھی خدا کا بندہ اور بندی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا کا ہماری زندگیوں میں اول درجہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کلسے کی کلیسیا کو لکھے گئے خط میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھائی تھی کہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ساری دلچسپیوں میں، ہم اپنی ساری سرگرمیوں میں، ہم اپنے سارے کاموں میں ہم خدا کو اول درجہ دیں، کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ اگر ہمیں اس سچائی کی سمجھ آ جائے اور ہم اپنے دلوں کو، ذہنوں کو ہم تیار کر لیں، اپنے دلوں کے اندر ایک پختہ ہم فیصلہ کر لیں کہ خواہ آسمان زمین ٹل جائے، میں کبھی اپنی زندگی میں خدا کو ثانوی درجہ یعنی دوسرا یا تیسرا درجہ میں کبھی بھی نہیں دوں گی، کبھی بھی نہیں دوں گا، تو پھر خدا ہماری مدد کرے گا، کیونکہ ارادہ تو ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ بہت سارے کام ہیں، بزرگ پولس رسول کی زندگی سے بھی وہ عیاں ہے کہ بہت کچھ ہم اگر نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اگر ہمارے اندر نیت ہو، ارادہ ہو، تو خدا نیتوں کو جانتا ہے، تو پھر خدا انسان کی مدد کرتا ہے اس معیار تک پہنچنے کے لیے اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اگر ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا، ہم نے کمر ہی نہیں باندھی، ہم نے اپنے باطن میں یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ میں نے ہر بات میں، ہر شخص کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر میں نے خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے، تو پھر ایسا ہو بھی نہیں پائے گا۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے تو ہم اس میں روز بروز ترقی کرتے ہوئے، بڑھتے ہوئے ہم خداوند کو اپنی زندگیوں میں اول درجہ دینا سیکھ جائیں گے، اور پھر ہم کبھی اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ سو آج اس کلام کا دوسرا حصہ جو ہے اس پر ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے، اور آج کا ٹاپک ہے پری ایمیننس آف گاڈ، خدا کی افضلیت، پری ایمیننس آف گاڈ، یعنی خدا کا جو اول مقام ہے، مرتبہ ہے، افضل مقام ہے۔ تو اس کے بارے میں تو ہم پچھلے اتوار سیکھ چکے ہیں کہ اس کا افضل، اس کی فضیلت ہے، اس کی افضلیت ہے، اس کی پری ایمیننس ہے، جس سے کوئی بشر انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ خدا کو کن باتوں میں ہمیں اول درجہ دینا ہے۔ جب ہم نے کلسے کی کلیسیا کو لکھے گئے خط میں سے یہ سیکھا کہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو، وہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جن میں خدا کو اول درجہ ہمیں دینا چاہیے، یا کم از کم خدا تقاضا کرتا ہے، یا خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور روشنی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کون سے ایریاز ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن میں ہمیں
خدا کو اول درجہ دینا ہے۔ آج جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، میرے لیے میں جب بھی اس حوالے کو پڑھتا ہوں مجھے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا، لیکن اس کے اندر ایک بھید ہے۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھی عورت ہے یا وہ بیوہ ہے، اور ملک میں کال پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور اس کے گھر میں خوراک کی قلت ہے۔ وہ نبی کو کہہ رہی ہے، وہ نبی کو یہ کہہ رہی ہے کہ تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں ہے۔ ایک تو بارش نہیں ہو رہی تھی، کریت کا نالا جس میں ایلیا نبی پانی پی کے گزارا کرتا تھا، جبکہ بارش نہیں تھی، پانی جو تھا وہ نایاب تھا۔ تو خدا نے اس بیوہ کے پاس اس کو بھیج دیا، کہنے لگا کہ کسی برتن میں تھوڑا سا پانی تو لا میں پی لوں۔ وہ پانی لینے چلی گئی، ابھی وہ جا ہی رہی تھی، پیچھے سے پھر اس کو آواز دے دی کہ ایک روٹی کا ٹکڑا بھی میرے لیے لے آنا، تو جس سے مراد شاید ایک روٹی بھی لے آنا۔ تو اس نے فوراً مڑ کر کہا کہ تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں ہے، ہاں میرے گھر میں ایک مٹھی بھر آٹا ہے، میں لکڑیاں چن کے لے کے جا رہی ہوں، ایک میرا بیٹا ہے، اس مٹھی بھر آٹے میں سے شاید 2 روٹیاں بن جائیں تو میں کھاؤں، میرا بیٹا کھائے، تو یہ ہماری زندگی کی آخری روٹی ہوئے گی۔ اس کے بعد ایک تو بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، تو ہم یہ کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ یہ اس کو صورتحال بتا دی۔ لیکن جو میرے لیے سمجھنے والی جو مشکل بات رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی اس کو کہہ رہا ہے کہ جا، جیسے تو کہہ رہی ہے جا کے کر، لیکن ایسے کر پہلے میرے لیے پکا کے لے آ۔ اب میں نے جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں تو سطحی طور پر پڑھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ بھئی کو مرد خدا بھی اتنا خود غرض ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بیوہ کو بھوکا مرنے دے، کہ یتیم بچے کو بھوکا مرنے دے، وہ کہے پہلے مجھے تو لا کے دے، پھر جیسے تو کہتی ہے وہ اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے پکا لینا اور پکا کے کھا کے مر جانا۔ لیکن اس میں ایک اصول ہے، اس اصول کو سمجھنے کے لیے سلاطین کی پہلی کتاب کے 17 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں ہے اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں۔ یہ ہے سیکھنے والی بات، اپنے لیے پکاؤں، اپنے بیٹے کے لیے پکاؤں۔ تقاضا کیا کیا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی پیچھے کر، اپنے بیٹے کو بھی بعد میں دینا، پہلے مجھے دے پکا کے۔ پیچھے جب ہم سیاق و سباق پڑھتے ہیں تو نبی روٹی کا لالچی نہیں تھا کہ ایک بیوہ کے گھر روٹی کھانے کے لیے آ گیا تھا۔ سیاق و سباق کانٹیکسٹ کیا بتاتا ہے کہ خدا نے اس کو بھیجا تھا اس کے پاس، سارپت میں جا، میں نے ایک بیوہ کو مقرر کیا ہے، وہ تیری پرورش کرے گی، وہ تجھے روٹی کھلائے گی۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ مرد خدا کا بھیجا ہوا ہے، اور وہ اس عورت کو، اس بیوہ کو سکھا رہا ہے کہ خدا اور اس کا خادم پہلے اور تو اور تیرا بیٹا بعد۔ میں لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور مر جائیں۔ ایلیا نے اسے کہا مت ڈر، جا، جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے۔ اس کی بازگشت ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ملتی ہے، جب اس نے پہاڑی واز میں متی کی انجیل کے 6 باب نے یہ بات شروع کی، کسی بات کی فکر نہ کرو،
اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ اس کی فکر غیر قومیں کرتی ہیں۔ تمہارا باپ اور ذمہ دار باپ ہے، وہ نہیں تمہیں بھوکا مرنے دے گا۔ کسی بات کی فکر مت کرو، خدا سب کچھ کرے گا، وہ تمہاری فکریں اٹھائے گا، وہ تمہارے روٹی کا بندوبست کرے گا۔ لیکن ساری تعلیم دے کر یہ بات نچوڑ کے طور پر بیان کی، پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ آج کا انسان ایک بڑی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے کہ وہ پہلے اور چیزوں کی تلاش کرتا ہے، اپنا سر پھوڑتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ بددیانت ہوتا ہے، وہ فریب دیتا ہے، وہ جھوٹ بول کر کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے، وہ چرا کر حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو خالق کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے ڈھونڈ، باقی ساری چیزیں تیرے پیچھے چل کر آ جائیں گی، وہ اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ دونوں واقعات میرے لیے سمجھانے کے لیے، آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ ایک بیوہ اپنے لیے روٹی پہلے اپنے بیٹے کے لیے بنانا چاہتی ہے، نبی اس کو کہہ رہا ہے جیسا تو کہہ رہی جا کر، لیکن پہلے میرے لیے بنا کے لا۔ یسوع مسیح دنیا کو سکھا رہے پہاڑی واس میں، پہلے خدا کو ڈھونڈو، پہلے خدا کی راہوں کو ڈھونڈو، پہلے خدا کے نزدیک آؤ، خدا کا عرفان حاصل کرو، خدا کی پہچان حاصل کرو، خدا کو اپنے دلوں میں مقدم جانو اور مقدم حیثیت دو، اسے بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر اپنے دل کے تخت پر رکھ لو، باقی ہر چیز آپ کے پیچھے چل کر آئے گی۔ جس انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، اور خاص طور پر شروع میں جب کوئی توبہ کرتا ہے، ساری عمر پراسپر ہوگا، برکت پر برکت، برکت پر برکت، برکت پر برکت اسے ملتی رہے گی، اگر شروع میں اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ کئی سال پہلے لاہور میں انڈیا سے خادم آئے، اور کسی نے مجھے فون کیا کہ وہ خادم آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، تو وہ کراچی آنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس اس کو بھیج رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھیجو۔ اس وقت ہم اس چرچ کے پیچھے جو بلڈنگ ہے، اس میں ہم کرایہ دار رہتے تھے، تو وہ خادم آ گئے، تو اس کی میں نے میٹنگز کروائی۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا، اس خادم کا نام تھا سلوا راج، بڑے باعث برکت خادم تھے۔ ساری رات میں نے اس کو دیکھا، ہمارے گھر میں ٹھہرے، ساری رات گھٹنوں کے بل وہ دعا کرتے تھے، دبلے پتلے تھے، بڑے دعا گو روحانی شخص تھے۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے جملہ انگریزی میں بولا، یو سیک آفٹر گاڈ، پیپل ول سیک آفٹر یو۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ خدا کو ڈھونڈے، دنیا آپ کو ڈھونڈے گی۔ اگر دنیا ڈھونڈے گی تو چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ تو میں میرے سے ترجمہ نہ ہو کہ میرا ذہن جو تھا اس کو اس سٹیٹمنٹ کو، اس جملے کو، اس کو تو میرا خیال ہے آپ کو 42 سال ہو گئے ہوئیں گے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یو سیک آفٹر گاڈ، پیپل ول سیک آفٹر یو۔ جو بندہ خدا کے پروں کے سائے کے نیچے سکونت کرتا ہے، دنیا اس کی تلاش کرتی ہے، دنیا اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہے گی، دنیا اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہے گی، اپنے ہدیے نذرانے برکات میں وہ اس کو شامل کرے گی۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام سچا ہے۔ اگر خدا نے یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ انہوں نے کہا ہے، پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی ساری چیزیں، all other things will be added to you. First seek the kingdom of God. Kingdom of God سے مراد خدا کو ڈھونڈنا، آسمان پر جانے کے راستے تلاش کرنا۔ میں کیسے آسمان پہ جا سکتی ہوں؟ میں کیسے ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہوں؟ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ کون سا راستہ ہے؟ اور راستہ پاکیزگی کا ہے۔ آسمان پر گناہ، تاریکی، بدی، برائی
آسمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے، اور جو گھنونے کام کرتے ہیں وہ آسمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر تو پاکیزگی درکار ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے، پاک صاف کر کے، مقدس کر کے، بے عیب ٹھہرا کر، تو پھر وہ ہمیں آسمان پر لے جانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے۔ پھر ہم ایکوپڈ ہو جاتے ہیں، پھر ہم لیس ہو جاتے ہیں، مسلح ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، یسوع کے خون سے دھل کر کے ہم آسمان پر جائیں۔ تو خدا کی بادشاہی کی تلاش ہی خدا کی افضلیت ہے، پری ایمیننس ہے، کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے، خدا کے قدموں تک پہنچنے، خدا کی حضوری میں داخل ہونا ہماری سب سے بڑی چاہت ہو، ہماری تڑپ ہو کہ ہم خداوند میں بڑھیں اور ترقی کریں۔ خدا جو پہلا درجہ ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے، میں چند ایک حوالے بتاؤں گا، پڑھوں گا نہیں تاکہ تھوڑا ہم وقت بچا لیں۔ خروج کی کتاب کے 34 باب کی 26 آیت میں لکھا ہوا ہے، اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ اپنی زمین کی جو پیداوار ہے اس کا پہلا پھل کہاں لانا؟ خدا کے گھر میں لانا۔ کیوں؟ خدا اول درجے کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ میں سے ہمارے جو بزرگ پنجاب کی دیہاتی زندگی سے واقف ہیں ان کو بھی ہے، میں یاد دلاتا ہوں، میں نے خود بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ جو مسیحی ذمہ دار تھے، جب گندم ہوتی تھی لوگوں کی 100 200 بوریاں گندم ہوتی تھی، اس سے بھی زیادہ، تو جب ڈیرے سے گندم آتی تھی تو بیل گاڑی سب سے پہلے چرچ کے سامنے لا کے کھڑی کی جاتی تھی، تو ذمہ دار کہتے تھے اچھا ہے 10 بوریاں چرچ دیاں نے، پہلے تو سا چرچ چلانیاں نے، تو جو ملازم ہوتے تھے وہ وہاں اتارتے تھے۔ کل سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ مشنری جو تھے انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا کہ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ جب مسیحی ہوئے، پھر ان کو زمینیں دی گئیں، تو ان کو یہ سکھایا کہ جو کچھ بھی آپ کی فصل ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، یہ آیت پڑھا کے بتائی کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی پیداوار کیا کرنی ہے؟ خدا کو دینی ہے۔ کیوں؟ اگر خدا زمین میں سے اناج پیدا نہ کرے تو پھر ہم کہاں سے ہیں؟ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا جو ہے وہ پہلا درجہ چاہتا ہے۔ پھر دنیا کے دنا ترین بادشاہ کی نصیحت ہے، امثال کی کتاب کے 3 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اپنے پہلے لکھا ہے، نہ صرف اپنے پہلے لکھا ہے، اپنے مال سے، جس میں مال ڈنگر بھی شامل ہے، سیلریز بھی شامل ہے، آمدنی بھی شامل ہے، منافع بھی شامل ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پھلوں سے نہیں، اس سے پہلے کیا لفظ لکھا ہے؟ پہلے پھلوں سے۔ زمین جب آپ کاشت کرتے ہیں، جو پیداوار ہوتی ہے اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ خدا کے لیے، یہ خدا کا تقاضا ہے۔ خروج 34 باب کی 26 آیت، امثال 3 باب کی 9 آیت، اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کر؟ تعظیم کر، عزت کر، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ پھر گنتی کی کتاب کے 3 باب کی 13 آیت بڑی اہم ہے۔ گنتی 3 باب 13 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ سب پلوٹے کیا ہیں؟ یعنی پہلا بچہ، سب پلوٹے کس کے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ کئی گھروں میں مائیں پہلا بچہ خدا کے سپرد کرتی ہے، اسی نو خادم بنانا ہے، یہ خدا نو دے دیتا ہے۔ انہوں نے کہاں سیکھا؟ ادھر سے سیکھا۔ گنتی 3:13، سب پلوٹے میرے ہیں، آگے اس کی تشریح کی گئی ہے، کیا انسان کیا حیوان، سو وہ ضرور میرے ہیں۔ کیوں میرے ہیں؟ اس لیے کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند سے مراد ہے آقا ہوں، مالک ہوں۔ تو پہلا بچہ، پلوٹا،
नर बच्चा, जानवरों के, मवेशियों के पलौठे, खुदा ने कहा ये सब मेरे हैं। तो तीन बातें इस बात को समझने के लिए काफ़ी हैं कि खेतों की पैदावार, जो भी तेरी ज़मीन में पैदा हो उसमें पहला हिस्सा खुदा का। अगर तू बागबान है, फलदार दरख्त हैं, भले किसी किस्म के भी हैं, जो पहले फल होंगे दरख्त से उतरेंगे वो खुदा के हैं। शादीशुदा हैं, औलाद खुदा तुझे देगा, जो पहला बच्चा होगा वो खुदा का है। समझ आ रही है आपको? ये अहद अतीक की बुनियाद है कि खुदा हर चीज में पहला दर्जा मांगता नहीं, उसका तकाजा करता है, उसकी तालीम देता है। आज गौर कीजिए हन्ना पर। हन्ना तरस रही थी कि उसके औलाद हो। वो बहुत रोती थी, उसको ताने सुनने पड़ते थे, उसको तहज़ीब का सामना करना पड़ता था। और क्या शान है इन अहद अतीक के मुक़द्दसीन की कि उसने जिस बेटे के लिए वो तरसती थी, जब खुदा ने इंतहाई कीमती बेटा जो को 10 बेटों से कम नहीं था सैमुअल की सूरत में दे दिया, तो पहला बेटा ही जाके खुदा को दे दिया। ये वो मुक़द्दसीन हैं जिन्होंने खुदा को पहला दर्जा हर बात में देना सीखा था। अगर हम अब्राहम की ज़िंदगी देखें तो मैं देखता हूँ खुदा अच्छी चीज़ें देता भी है तो खुदा अच्छी चीज़ को हाथ भी डालता है। गॉड इज़ अ गिवर, गॉड इज़ अ गुड गिवर। घटिया चीज़ नहीं देगा कोई, उस सब्र करके इंतज़ार करके उसको मौका तो दे। जो खुद ही चुन लेते हैं वो नताइज खुद ही भुगतते रहते हैं। खुदा अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें क्यों करना देगा? खुदा घटिया चीज़ नहीं देता है, रद्दी चीज़ नहीं देता है, नकम्मी चीज़ नहीं देता है। वो हमारे लिए अच्छी चीज़ें चुन कर रखता है। वक्त आने पर अपने तरीक़ों से वो हमारी गोद में डाल लेता है। जो खुदा अच्छी चीज़ें देता है वो अच्छी चीज़ पर हाथ भी डालता है। और उसका सबूत देखिए कि एक मियाँ बीवी 24 साल तक तरस रहे हैं कि हमारे औलाद हो। सारा और अब्राहम, बेटा पैदा हो गया। खुदा ने कहा इस बेटे को ले, मोरिया के उन पहाड़ों में से जो मैं दिखाऊं, सूखनी कुर्बानी के तौर पर मेरे हुजूर नज़र कर दे। आफरीन इस आदमी पर भी। हमारे जैसा खून और गोश्त रखने वाला बुज़ुर्ग था। कोई चूंचरा नहीं, कोई हीला बहाना नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। जो ही रात को खुदा ने कलाम किया है, मैं तसव्वुर की आंख से देख सकता हूँ कि ये इंतज़ार में था कि कब फौ फटे, रोशनी हो तो जो कुछ खुदा ने कहा है मैं करूँ। और वैसे ही उसने किया। जब बेटे को गुजराने लगा, खुदा ने उसका हाथ रखवाया और फिर खुदा ने कहा चूँकि तूने अपने इकलौते बेटे से आगे लिखा जिससे तू मोहब्बत रखता है, उससे भी दरेग ना किया, इसलिए मैंने भी कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। जिस ईमानदार ने हर बात में दरेग करना, खुदा को वो मकाम नहीं देना, तो बरकत पर बरकत वो कहाँ से पाएगा? खुदा के कलाम में तो बरकत पाने के असूल लिखे हैं, तरीके हैं, रास्ते बताए गए। कोई शख्स भी अगर किसी चीज़ से भी दरेग ना करे और खुदा को उसका जायज़ असल मर्तबा मकाम वो दे, तो खुदा उसको भूल थोड़ी जाएगा। खुदा भी उसे दूसरे इंसानों की निस्बत ज़्यादा नवाजेगा, इब्राहिम की तरह। इब्राहिम को तो खुदा ने कहने की मोहलत ही नहीं दी थी
کہ میں نے تو تیرے کہنے کے مطابق بیٹا گزرانا چاہا، تیار ہو گیا، اور اب تو مجھے اس کے عوض کیا دے گا؟ خدا نے مہلت ہی نہیں دی۔ جو ہی خدا نے دیکھ لیا کہ یہ وہ مرد خدا ہے جس سے کل کو ایمانداروں کا باپ بننا ہے، اس نے تو حد کر دی ہے فرمانبرداری کی اور قربانی کی۔ اپنی اس وقت کی سب سے پیاری چیز جو بیٹے کی صورت میں، اسحاق کی صورت میں تھی، وہ آمادہ ہو گیا ہے اس کو قربان کرنے کے لیے۔ تو خدا نے فوراً کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اب جلدی سے سنیے کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جن میں ہمیں خدا کو اول درجہ دینا ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا آپ کو جلدی میرے ساتھ حوالے دیکھنے پڑیں گے۔ استثنا کی کتاب کا 6واں باب نکال لیں۔ استثنا کی کتاب ڈیوٹرانومی چیپٹر 6، 6واں باب نکالیے، پہلی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ استثنا کی کتاب 6واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم اس پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو، اور تو اپنے بیٹوں پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر۔ اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کرنا، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ پہلی بات جس میں ہم خدا کو اول درجہ دے سکتے ہیں وہ ہے خدا کا حکم ماننا، خدا کی بات ماننا۔ آپ کو پتہ ہے پیدائش کی کتاب میں پہلا حکم کیا تھا؟ خروج کی کتاب کے 20 باب کی بات نہیں میں کر رہا، پیدائش کی پہلا حکم کیا تھا؟ کہ باغ کے تمام درختوں کے پھل تو تم بلا روک ٹوک کھا سکتے ہو۔ ایک درخت کا بتایا تھا، اس کا پھل۔ پھر شکوہ کیا کیا؟ شکوہ کیا کیا؟ اے آدم، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، میں نے حکم دیا تھا نا اس کا پھل نہ کھانا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہو گئی ہے؟ لعنتی ہو گئی ہے۔ بہنوں بھائیوں، آگے چل کر جتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے کوئی بھول بھی جائیں، یہ بات آپ نے نہیں بھولنی کہ کسی بھی خدا کے بندے اور بندی کا جو سب سے بڑا فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کلام کرے تو وہ اس کو مٹی میں نہ ملنے دے، اس کو لے نوش کرے اور خدا کے حکم کو آدمیوں کے حکم کی بنسبت زیادہ معتبر جانے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم کسی غار میں رہ رہے ہوتے تو شاید خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا، لیکن زمانے میں رہنے میں آپ کو اور بھی کئیوں کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ بادشاہ کا حکم ماننا پڑتا ہے، شوہر کا حکم ماننا پڑتا ہے، کئی دفعہ دوستوں کا حکم ماننا پڑتا ہے، جو باس ہے، آقا ہے، مالک ہے، جہاں ہم نوکری کرتے ہیں وہاں حکم ماننا پڑتا ہے۔ اور کئی دفعہ جو مرد خدا ہوتے ہیں وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن دوسری طرف لوگ کہتے کہ باس کا حکم تھا تو پھر میں کیا کرتا۔ مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ خدا کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہوتا تو سارے کیوں نہ کر لیتے۔ تو ہماری جو زمینی بشری زندگی ہے اس کی تاریخ دیکھی جائے، اپنے ابتدائی ماں باپ کی، آدم اور حوا کی،
تو وہاں سے یہ نقص شروع ہوتا ہے کہ دوسرے انسان اور رشتے، ریلیشن شپس خدا کی بات ماننے کے راستے میں کیا بن سکتے ہیں؟ رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر ہے انحصار کہ ہم ان رکاوٹوں کو عبور کریں گے یا ہم ان کی بات مان کر خدا کو ناراض کر کے جا بیٹھیں گے۔ 2 آیات پڑھنے والی ہیں، وہ ہم نے پڑھنی ہیں۔ اعمال کی کتاب نکالیں جلدی سے، رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب، اعمال کی کتاب اس کا 4 باب 19ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بلکہ 13ویں سے پڑھوں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا، پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے، مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سری معجزہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہوں ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات، پس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات، اور نہ اس یسوع کا جس نے کہا تھا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی، اس کا حکم مان کے یہ کر رہے تھے نا۔ تو اگلے ان کو دھمکا رہے ہیں کہ خبردار اس کا نام لے کر بات کی آئندہ نہ کرنا۔ 19 آیت پڑھیے، مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ یہ ہے خدا کی بات مان کر اسے اپنی زندگی معاملات میں اول درجہ دینا۔ دوسری آیت پڑھیے، اسی کتاب کے 5ویں باب کی 29ویں آیت ہے۔ چھبیس آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ تب سردار پیادوں کے ساتھ، اعمال 5واں باب 26 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کریں۔ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا، اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی، 4 باب کی 19 آیت میں، ہم نے تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم، مگر دیکھو تم نے یروشلم میں اپنی تعلیم اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا، آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ۔ بہنوں بھائیوں، آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، کون سا ایسا موقع تھا جب کسی انسان نے آپ کو خدا کے کلام سے ہٹ کر کوئی بات منوانا چاہی اور آپ نے کہا ہو کہ نہیں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ خدا کی بات ماننا انسانوں کی بات ماننے سے زیادہ ہمارا فرض ہے۔ اور اگر ہم انسانوں کے سامنے جھک جائیں گے، ہم موم کی طرح پگھل جائیں گے، ہم کسی کی صورت دیکھ کے جھک کر سجدہ کر پائیں گے، تو ہم نے خاک خدا کو اول درجہ دینا ہے اپنی زندگی میں۔ سو خدا کو اول درجہ دینے کے لیے وہ اندیکھا خدا ہے، وہ آگے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ اس نے کلام دیا ہے، آئین دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، شریعت دی ہے اور حکم دیے ہیں اس نے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کے بنسبت خدا کے حکم کو ماننے کو ترجیح دیں۔ اور اگر آپ نے ماضی میں خدا کی بنسبت انسانوں کا حکم مان لیا تو جائزہ لے لو کہ آپ نے کتنا نقصان اٹھا لیا اب تک۔ ادھر لکھا ہونا چاہیے، آسمان اور زمین ٹل جائیں، میں کبھی خدا کے
बात पर किसी इंसान की बात को, तजवीज़ को, हुक्म को मैं तरजीह नहीं दूंगा। कईयों के हुक्म मानने पड़ते हैं, कई हमसे मनवाना चाहते हैं। तो अगर ये बात इधर सीने में, दिल में लिखी हुई है कि नहीं, मेरी जो पुरानी ज़िंदगी थी मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकती, नहीं कह सकता, लेकिन जब से मैंने खुदावंद की तालीम के जुए में अपनी गर्दन दी हुई है, उस वक़्त से मेरा इकरार ये है, खा कितना ही मुझे नुकसान हो जाए, खा मेरे अरमान कितने ही कुचले क्यों ना जाएं, खा मेरे इरादे और मंसूबे धरे के धरे क्यों ना रह जाएं, मुझे परवाह नहीं। मैंने खुदा की बात माननी है। खुदा की बात मानना तो में इंसाफ करो। खुदा की बात मानना कितना अहम है, वो हमारा फ़र्ज़ है। उनको तो धमकियां मिल रही थी, हमें तो शायद धमकियां भी ना मिल रही हों, तो हम किसी न किसी वजह से दूसरे की बात मानकर खुद भी नुकसान उठाएं, फैमिली को भी नुकसान पहुंचाएं। हमारे साथ बहुत सारी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। अगर हम हननिया और सफ़ीरा की ज़िंदगी पर गौर करें, हननिया हेड ऑफ़ द फैमिली थी, जायदाद बेची, चर्च में रियाकारी की बुनियाद रख दी, झूठ बोल के कि हमने सारे पैसे दे दिए चंदे में। बीवी को स्टैंड लेना चाहिए था कि आपने खुद भी मरना है, हमें भी साथ मरवाना है, लेकिन वो समझती होगी कि ये बड़ा जाबर किस्म का शौहर है, इसकी बात ना मानी तो फिर ये घर में भी मेरे लिए भी मुश्किल खड़ी करेगा, तो आसमान की बादशाही में तो दाखिल होना मुश्किल है। सताया जाना है, बुरा बनना पड़ता है, इल्ज़ाम तराशी है, जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ता। इसी तो मैं कहता हूँ, ये हर आदमी ना कर ले खुदा के हुक्मों पर अमल, ये वही करेगा, वही करते हैं, वही कर सकते हैं जिन्होंने अपने दिल में कसम खा रखी है, वादा कर रखा है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ खुदा की बात मानूं। और खुदा की बात का कहाँ से पता चलेगा? खुदा की बातें इधर लिखी हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सा कदम उठा सकते हैं, कौन सा नहीं उठा सकते हैं, कौन सा फ़ैसला कर सकते हैं, कौन सा फ़ैसला हमारे इख्तियार में नहीं है। सो आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज़ है। ये पतरस और यूहन्ना ने कहा था, और हमारे बारे में लिखा है कि तुम रसूलों और नबियों की नींव पर क्या किए गए हो? तामीर किए गए हो। हमने उनका मॉडल, सबसे पहला हमारा नमूना मॉडल जो है, मिसाल जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो हमारा उस्ताद है। उसके बाद रसूल हैं, खुदा के खादम हैं, जिन्होंने एक बुनियाद रखी है, और उन्होंने ये धमकियों के सामने ये बुनियाद रखी थी कि आप खुद ही इंसाफ करें, हमें आपका हुक्म मानना चाहिए, या खुदा ने कहा है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, जाओ खुशखबरी सुनाओ। तो उसने तो हमें ये हुक्म देकर भेजा है। आप हमें डरा रहे हैं और सख्त ताकीद कर रहे हैं कि ये नाम लेकर बात ना करें, तो ये कैसे हो सकता है? तो खुदा का हुक्म तरजीही बुनियादों पर मानना, और कब्र तक उतरने तक, तभी दूसरी दुनिया में शाबाश मिलेगी, तभी अच्छा मर्तबा मिलेगा, तब भी हम खुदा के साथ बादशाही करेंगे, तब ही हमें हर तरह का अजर जो हमारे तसव्वुरात से बाहर है वो मिलेगा। अगर हम इस दुनिया में जितनी ज़िंदगी हमारी थोड़ी रह गई है, हम ये रास्ता अपना लें, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा, इसमें नुकसान कोई नहीं है। दूसरी बात, जिसमें एक तो कई इंसान दूसरे इंसानों से किसी न किसी लालच दे के, जबर करके, डरा धमका के, झूठी मोहब्बतों के इजहार करके तो अपनी बात मनाना चाहते हैं। मैंने जब शुरू में सेमिनरी की तो एक प्रोफेसर ने कहा, मुझे ही नहीं सारे स्टूडेंट्स को कहा कि यू हैव टू लर्न टू से नो, यानी आप वो किसी को ना करना सीखना है। तो आपको पता है कि जहाँ आप ना करेंगे, जिसको करेंगे वही आपका दुश्मन बनेगा ना, वही आपको अच्छा नहीं समझेगा। लेकिन
وقت آتا ہے جب خدا ہمیں حکمت دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، پھر غلط بات میں نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یس مین مت بنے، جو جس نے کہہ دیا غلط سلط ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں۔ دیکھیں خدا کا کلام اس کی اجازت دیتا ہے، میں ایسا کر سکتی ہوں، ایسا کر سکتا ہوں، ایسا کیے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ عقل بھی تو خدا نے اسی لیے دی ہوئی ہے۔ دوسری بات جس کا انسانوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے وہ ہے عبادت۔ اس کے سلسلے میں متی کی انجیل کے 4 باب میں مسیح یسوع کی آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ تھی کہ ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو دنیا کی لبھانے والی چیزیں دکھائی تھیں اور اس کو کہا تھا کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو یہ ساری چیزیں میں تجھے دے دوں گا۔ تو مسیح نے انکار کیا اور آگے سے جواب دیا کہ لکھا ہے تو فقط اور صرف ایک ہی مطلب ہے، لکھا ہے تو صرف خداوند اپنے خدا ہی کی کیا کرنا، تو صرف خداوند اپنے خدا ہی کی عبادت کرنا۔ متی 4 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے انسان دوسرے انسان سے اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا جو انسان کو تاریخی اعتبار سے خطرہ رہا ہے وہ بتوں کی عبادت ہے، بتوں کی عبادت۔ اسرائیل کو بھی جو سزا ملتی رہی ہے، خدا کا قہر ان پر نازل ہوتا رہا ہے، یہوہ خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنا۔ جو شریعت دی گئی تھی، 10 احکامات دیے گئے تھے جن کا ذکر خروج کی کتاب کے 20 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ تو صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اس کے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، صرف ایک خدا کی عبادت کرنا۔ تو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ خدا ناراض رہا۔ آپ انبیاء کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، ان کی جو بت پرستی تھی اور معبودوں کی عبادت اور وہ پرستش جو کرتے تھے، اسی سے وہ انہوں نے خدا کو غصہ دلایا۔ خدا نے ان کو اسیری میں بھیج دیا، کیونکہ تعلیم یہ تھی کہ سن اے اسرائیل، تیرا ایک ہی خدا ہے، لہٰذا اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ہر ایک خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، حقیقی خدا ایک ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ دانیل کی کتاب کے 3 باب کی 12ویں سے 18ویں آیت پڑھی جائے تو دانیل کے بارے میں وزیروں مشیروں نے بادشاہ کو کیا شکایت کی تھی کہ بادشاہ سلامت، تیری رعایا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تیرے معبودوں کو سجدہ نہیں کرتے اور ان کی عبادت۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ بتایا گیا کون ہے، صدرک میشک ہے، عبدنجو ہے۔ منع کیا نا آپ نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، جو مورت میں نے بنائی ہے جب ساز بجائے جائیں آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ ان یہودی ایمان کے سورماؤں نے کیا کہا؟ ہمارے یہوہ خدا کی طرف سے ہمیں تعلیم ہے کسی معبود کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، تو لہٰذا بادشاہ سلامت، ہم سجدہ اس مورت کو نہیں کریں گے، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں کرو گے تو پھر آگ کی جلتی بٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا پرواہ نہیں، جس خدا کی رات دن ہم عبادت کریں وہ ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑائے گا۔ آگے لکھا نہیں تو اگر وہ نہ بھی چھڑائے، اس کی مرضی یہی ہو کہ ہم اس کی خاطر شہید ہو جائیں، ہم شہادت قبول کر لیں گے، ہم اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، کہ اسرائیل کا ایک ہی خدا ہے اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کے حضور سجدہ کرنا روا ہے، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔
आज पाकिस्तान में रहते हुए हमें फ़ायदा भी है इस्लामी मुल्क में रहने का कि यहाँ बुत परस्ती का रवाज नहीं है, हमें बुत परस्ती का ख़तरा नहीं है। गो के कई जगह ऐसी इस मुल्क में है जहाँ सरीयन बुत परस्ती हो रही है, लेकिन उन वक्तों में उन कौमों में जितना ख़तरा था उससे कम ख़तरा है इस मुल्क में। तो लिहाजा सब गौर से सुन लें कि शैतान भी बड़ा ज़हीन है, वो भी तरीके बदलता है। आज आपके सामने कोई लकड़ी का पत्थर का बुत नहीं होगा कि आप उसको कोई सिजदा करने के लिए कहें तो आप इनकार कर दें। दूसरी सूरतों में शैतान अपनी जहानत से और चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ले आएगा जो बुत से कम नहीं होगी। हमारे बुज़ुर्ग ये सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ जो खुदा और आपके दरमियान में हायल होती है वो बुत है। भले आप किसी से इश्क करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, वो आपके लिए बुत है। आप खुदा से बढ़कर उसको प्यार कर रहे हैं और मरने के लिए तैयार हैं, जान निकलती जा रही है, बाज आ जाए तबाही है, तबाही है। लिखा है लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है। शैतान ने ये मुतबादल मुहैया किए ताकि इंसान पहचान ना सके कि ये बुत परस्ती कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर वो चीज़ जो हमें खुदा की मोहब्बत से दूर ले जाती है, खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देने देती, सानवी दर्जा। कोई ड्रामा आपको बहुत पसंद है, आप देख रहे हैं, आप मुमकिन है आप चर्च ना जा सकें। लड़के हैं उनको क्रिकेट बहुत पसंद है, वो क्रिकेट का खेल खेलेंगे भले चर्च की इबादत का टाइम हो, क्योंकि वो शौक़ जो है वो है। और कई चीज़ें, हम इंसान हैं, खुदा का रूह बताएगा हमें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बुत है। डबल ड्यूटियाँ कर कर के पैसा जितना भी कमा लिया जाए उतना ही थोड़ा है, क्योंकि कनात करना भी एक बड़ी बरकत होती है कि आप एक सेटिस्फाइड लाइफ बसर करें। लालची जो है वो लगा रहेगा, पीछे लगा रहेगा, जितना आएगा वो आसूदा नहीं होगा, और की तमन्ना करेगा और सारी उम्र इसी तरह से अपना वक्त ज़ाया करके खुदा की नज़रों में अच्छा मर्तबा हासिल करने से महरूम रहेगा। तो सिर्फ खुदा की जो शख्स इबादत करता है वो खुदा को अव्वल दर्जा देता है। इसका एक और भी मनफी पहलू है, बीमारी हो गई, औलाद नहीं तो किसी पीर फ़कीर के पास चले गए। आपका क्या ख्याल है कि मसीही लोग पीरों फ़कीरों के जादूगरों के पास नहीं जाते? नहीं जाते होंगे। हालांकि लिखा 16 ज़बूर में, 16 ज़बूर में लिखा है गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम, फिर भी अंधे है ना, जिंदा खुदा को छोड़कर। ये तो बाइबल में हराम कारी है, अपने शौहर को छोड़कर किसी के और के अपने आप को हवाले करना। ये रूहानी तौर पर ये है। क्या इसराइल में खुदा नहीं कि तुम बाल सबूब से पूछने जाते हो? सख्त गुनाह है, खुदा की तौहीन है कि हम अपने ज़िंदा खुदा से, जो देखता भी है, सुनता भी है, जवाब भी देता है, मेहरबान भी है, रहीम भी है, यहोवा यरी भी है, हम उसके आगे अपना झोली और दामन ना फैलाएं और हम जाके पीरों फ़कीरों और मज़ारों पर जाकर तो चढ़ावे चढ़ा रहे हों। मैंने तो इस चर्च में लोगों को पकड़ा है, लोगों को जादू की तरफ माइल कर रहे हैं, जादूगरों से मुतारफ़ करवा रहे हैं। इसीलिए तो चर्चेस के अंदर मिली जुली भीड़ होती है। सिर्फ खुदा की इबादत, सिर्फ खुदा की इबादत करने का हुक्म है। दानियल ने खुद भी और उसके साथियों ने, जो अक़लियत से ताल्लुक़ रखते थे, यहूदी थे, अपने ईमान की आइडेंटिटी शनाख्त उन्होंने कायम रखी। तो जब उनकी बारे में शिकायत की गई कि तेरे माबूदों की ये इबादत नहीं करते और उनको उनकी जवाब तलबी की गई, तो उन्होंने कहा
کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، انکار کیا۔ سیمول کی کتاب پہلا سیمول اس کا 7واں باب، آئیں تیسری آیت پڑھ لیں ہم یہاں سے۔ سیمول کی پہلی کتاب اس کا 7واں باب۔ تب کریت یریم کے لوگ آئے، پہلی آیت سے، اور خداوند کے صندوق کو لے کر ابن داب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے، اور اس کے بیٹے الیعزر کو مقدس کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کی نگہبانی کرے۔ اور جس دن سے صندوق کریت یریم میں رہا، تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی 20 برس گزر گئے، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ سیمول نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے، آگے کا لفظ غور طلب ہے، لکھا ہے فقط، جس کا مطلب ہے صرف، فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو کیا کرے گا؟ رہائی دے گا۔ کتنے لوگ ہیں دکھ سہتے رہیں گے، رہائی کے لیے خدا کے پاس نہیں آئیں گے۔ لکھا ہے صرف اس کی عبادت کرو گے تو فلسطینیوں سے، یعنی ہر طرح کے دشمنوں سے خدا تمہیں کیا دے گا؟ رہائی دے گا۔ یہ بات خروج 23 باب 25 آیت میں بھی لکھی ہے، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا، بیماری کو تیرے گھر سے دور کر دے گا، تیرے ملک میں نہ کسی کا اسقاط ہوگا، نہ کو عورت بھانج رہے گی، اور میں تیرے دشمنوں کو تیرے روبرو شکست دلاؤں گا۔ جب تو خدا کی عبادت کرے گا، اور اگر کوئی شخص خدا کی بھی عبادت کرتا جائے تو کسی اور کی بھی ساتھ کرتا جائے، تو اس کو بائبل میں بے فائدہ پرستش کہتے ہیں، معقول عبادت جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے خدا کو، صرف فقط خدا ہی کی عبادت کرنا۔ آج سوچئے کس کس شخص کو یا چیز کو یا جگہ کو ہم نے خدا کو پیٹھ پیچھے پھینک کر تو ہم نے اسے سجدہ کیا ہے، ہم اس سے مغلوب ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو خدا کا قہر تو ہمارے اوپر ہوگا ہی نا۔ ایک حوالہ جلدی سے میں پڑھاتا ہوں، آپ نکالیے میرے ساتھ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 14واں باب، سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 14واں باب۔ نکال لیا آپ نے؟ ساتویں آیت سے پڑھ رہا ہوں 9ویں آیت تک۔ سو جا کر یربعام سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندے داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا، پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی، اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے، تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ بادشاہ جس کا کام تھا اسرائیل سے خدا کے کلام پر عمل کروانا، وہ شریعت کا محافظ تھا، لیکن وہ خود کیا کر رہا ہے؟ بت پرست۔ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، اس کو جا کر بتا تو نے مجھے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ آپ ذرا سوچئے، جس آدمی سے خدا ناراض ہو، جس آدمی پر اور خاندان پر خدا کو غصہ ہو، اور وہ نافرمانیاں کر کے اور چیزوں انسانوں کی عبادت اور سجدے کر کے خدا کو اپنا دشمن بنا بیٹھے اور اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکے، وہ کیا توقع رکھے گا خدا سے؟
कुछ सुकून की, इत्मीनान की, कोई बरकत की, कोई सरफराजी की। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है किसी के लिए भी, बादशाह हो, खादम हो, आम ईमानदार, कोई भी हो। ये तो जुमले से ही हमें डरना चाहिए कि खुदा को पीठ पीछे फेंकना और किसी लकड़ी के बुत या किसी खूबसूरत या जाज़बे नज़र पुरकशिश शख्स के सामने झुक जाना और अपना आप उसके हवाले कर देना, कितना ये तकलीफ़ दे सूरत हाल है किसी के लिए। लेकिन जिसने ये तहैया किया हुआ है कि गैर माबूदों का तो नाम लेना भी बाइबल में मना है, याद रखें, उनकी पूजा पाठ करना तो अलग बात है, लिखा उनका नाम भी तुम्हारे मुंह पे ना आए। तो जो जाकर उधर चढ़ावे चढ़ा रहा हो, जो उनको सिजदे कर रहा हो, जो कोई तजवीज़ लगा के पहन रहा हो, तो उस घर से तो लानत जानी ही नहीं है। जिस ख़ानदान का, जिस शख्स का खुदा ही मुखालफ है, और भाई खुदा की मुखालफत बहुत महंगा सौदा है, किसी को भी ये नादानी नहीं करनी चाहिए। तो खुदा को अव्वल दर्जा देने का पहला तरीका क्या हुआ? खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। इंसानों की बनिस्बत खुदा के हुक्म को तरजीह देनी है, वो हमारा फ़र्ज़ है। दूसरा, फ़कत हमने सिर्फ खुदा ही की इबादत परस्तश करनी है और सिजदा करना है। तीसरी बात, खुदा हर चीज़, जगह और इंसान से बढ़कर इज़्ज़त और ताज़ीम के लायक है, क्योंकि वो शाह अज़ीम है। ठीक है। अब ये भी हमारा एक मसला है कि बहुत सारे लोग दूसरे लोगों से इज़्ज़त करवाना चाहते, इज़्ज़त के भूखे होते हैं, तकाजा करते हैं, और इज़्ज़त देनी भी पड़ती है, इज़्ज़त लेनी भी पड़ती है। इज़्ज़त इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना, पनाहगाह, सुकून, इत्मीनान, उसमें इज़्ज़त भी है। कभी आप छोटे बच्चे को कुछ कह देना दूसरों के सामने, तो वो भी बुरा मनाता है कि दूसरों के सामने आपने मुझे डांट दिया था, क्योंकि उसको भी अपनी इज़्ज़त प्यारी है। कहाँ से हम ये बात सीखते हैं? किसी को याद है? खुदा ने क्या गिला किया था? एक 40 साल खुदा की खिदमत करने वाले खादम से क्या गिला किया? तो क्यों अपने बेटों की मुझसे, क्या लिखा आगे? तू क्यों अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है? फिर ऐलान किया कि जो मेरी इज्जत करता मैं उसकी इज्जत करूंगा। मलाकी नबी के सीफे के पहले बाब में लिखा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? इसका मतलब यह हुआ कि हम खुदा से बढ़कर किसी इंसान का हुक्म नहीं मान सकते, खुदा की इबादत छोड़कर किसी और की इबादत नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है कि वो शाह अजीम है, इज्जत के लायक है, और उससे बढ़कर बेटों बेटियों की इज्जत करें। किसी भी ऐसे इंसान से जिससे आप मुतासर हैं, मगलूब हैं, उसकी इज्जत करें तो हमें डरना चाहिए। हाँ, खुदा का कलाम सिखाता हमें, रोमियो के ख़त के 12वें बाब में लिखा है, जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत करो, लेकिन ख़बरदार रहना चाहिए खुदा से बढ़कर नहीं। किसी को पीर ना बना लें अपना, बशमूल किसी पास्टर के भी। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। सिर्फ खुदा। पतरस को करनेलियस के घर में बुलाया गया, बुलाने वाले इतना बड़ा खादम आया, झोंकर सीधा किया, उसने पकड़ के उठाया, उसने कहा ये क्या कर रहे तुम? मैं भी तुम्हारी तरह इंसान, सिर्फ खुदा को सिजदा करो। मैं भी तुम्हारा जैसा खताकार इंसान हूँ, मुझे क्यों सिजदा? ये है कि हम खुदा से बढ़कर किसी चीज़ की इज्जत नहीं कर सकते, वो इसके लायक है। जहाँ भी हम खुदा की तौहीन करने के मुर्तकब होंगे, खुदा की बेइज्जती करेंगे, तो उसके नताइज बुरे ही निकलने हैं। लिखा है तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा,
خدا غیور خدا ہے. ایک انسان کی بے عزتی کر دو تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا, تو خدا تو پھر خدا ہے, وہ تو عزت کے لائق ہے. تو خدا سے بڑھ کر آج بھی ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے, میری زندگی میں سب سے زیادہ عزت کے لائق کون ہے؟ اور یہ صرف الفاظ کی حد تک ہے, یا میں اپنے ملحوظ خاطر بھی اس بات کو رکھتا ہوں کہ کوئی بھی حیثیت کیوں نہ رکھتا ہو, معاشرے میں, کلیسیا میں, حکومت میں, ویر ایور, خدا سے بڑھ کر کوئی عزت کے لائق نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ عقیدت ہے, یہ احترام ہے, یہ خدا کا خوف ہے, یہ خدا کا رعب ماننا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم کسی کی عزت نہ کریں. ہر رشتے سے بڑھ کر ہمیں خدا کی عزت کرنا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ خوشی انسان کی بنیادی ضروریات میں ہے. یاد ہے کہ جس آدمی کی بڑی فصل ہوئی تھی اور اس نے لوکا کی انجیل کے 12 باب کی 19 آیت میں لکھا, جس آدمی کی بڑی فصل ہوئی اس نے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, آئے میری جان چین کر, خوش رہ, کھا پی, تیرے پاس تھے بہت برسوں کے لیے بہت سارا اناج ہے. لکھا ہے کہ اس سے کہا گیا, آئے نادان آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. تو انسان خوشی کی تلاش میں ہے, خوشی اس کی ضرورت ہے. وہ دوسروں سے خوشی ڈھونڈتا ہے, دوسرے اس میں خوشی ڈھونڈتے ہیں. اور کبھی کبھی ایماندار بھی کسی دوسرے کو خوش کرنے کی خاطر وہ خدا کو ناراض کر دیں. ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ وہ ہماری بیٹی کی منگنی ہے, تو ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ ہماری بیٹی کی منگنی پڑھیں. تو میں نے کہا آپ کس چرچ سے ہیں؟ کہنے لگے ہم رومن کیتھلک ہیں. میں نے کہا میں نہیں پھر پڑھوں گا. کہتی کیوں؟ میں نے کہا یہ بری بات ہے کہ آپ کے فادر ہیں, ان کا کام ہے وہ پڑھیں, وہ برا بنائیں گے میں منگنی پڑھنے چلا جاؤں. تو کہنے لگے نہیں جی انہوں نے کوئی اعتراض کی ہو سکتا ہے. میں کہ نہیں آپ کو نہیں پڑھا, وہ اچھا نہیں ہے, آپ ان کی بھیڑ ہیں, وہ اپنی بیٹی کی منگنی پڑھے, میں نہیں پڑھوں گا. کہنے لگے جب اگر اسی فادر کو پوچھ لیے وہ اجازت دے دے تو پھر. میں نے کہا اجازت دے دے تو میں پڑھوں گا. گئے فادر کو, فادر نے کہا چلو جی پاسٹر زیانو کا وہ منگنی پڑھ دے تے میں اپنا نہ وہ کلام سنا لے تو منگنی میں پڑھ داں گا. کوئی اس طرح سے ہوا. میں بھینس کلونی میں عبادت کروا رہا تھا, میں منگنی پڑھنے کی خاطر سینٹ جان میں ادھر اسکول میں ہو رہی تھی, میں وہاں سے بھاگا رہا. اتنی خدا کی حضوری عبادت پہ ادھر میں نے زبان دی ہوئی تھی, میں آیا ادھر آ کے تو کلام سنایا میں نے. اس میں کچھ غیر مسیحی بھی تھے بڑے. جب میں نے کلام سنا مجھے بہت سارے لوگ ملے, کہنے لگے آج سواد آ گیا کلام سنے ہنسی جی پادری صاحب. میں کہا اچھا خدا دا نام جلال پائے. جب وہ ہو گیا نا, میرا خیال ہے کو 5 منٹ کا وقفہ ہوئے گا تو پھر ڈیک لگ گیا, فلمی گانے شروع ہو گئے, اور کچھ 16-18 سال کی نوجوان ہماری بیٹیاں آ کے تو سٹیج پر ڈانس کرنا شروع کی. میں نے اس عورت کو بلایا, میں نے کہا اگر تم نے یہ تماشا کرنا تھا تو 1 مہینے سے میرے پیچھے کیوں لگی ہوئی تھی؟ ایک طرف تم نے عبادت کروا لی, اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگی پائی جی پھر دنیا چ رہندے ہیں پھر تو کرنا ہی پیندا ہے. میں کہا اچھا خدا نو ناراض کر لو, دنیا نو نچ کے خوش کر لو, غیر مسیح بھی اتنے بیٹھے نے تہاڈیاں دھیاں. میں جا رہا, نہ میں تہاڈی روٹی کھانی نہ میں تہاڈے کو ہدیہ لینا. گلتیہ کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پولوس نے ایک بات کہی تھی, میں آپ کو زبانی بتا سکتا ہوں لیکن میں نے آپ کو پڑھوانی ہے. پہلا باب نکالو گلتیوں کا. دوسرے کرنتھیوں کے بعد گلتیہ کی کلیسیا کو لکھا گیا خط ہے, پہلا باب ہے. لکھا ہے
10वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, सब निकाल लें तो मैं पढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो क्या लिखा है यहाँ पे। गलतियों पहला बाब 10वीं आयत में लिखा है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को। सवाल देखिए, इतने बड़े रसूल के सामने है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को। क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता है तो मसीह का बंदा। अब आपको समझ आ गई होगी कि कई गुनाह हम सिर्फ दूसरे किसी को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, दोस्तियां निभाने के लिए, तल्लुकात ना हमारे खराब होए और बुराई ना मना जाए। मर्द खुदा नो कहना जानता है, वो इनकार करना जानता है। उसको पता है कि मैं इसको तो खुश कर लूंगा, खुदा के कहर का सामना भी तो मैं नहीं करना ना। पहले मैं बता चुका हूं, खुदा की नाराज़गी बहुत महंगी पड़ती है। इब्तदाई कलीसिया के रसूल जो थे वो खुदा को खुश करने की तालीम देते थे। पाक रूह को रंजीदा ना करो, खुदा को खुश करो, अपना चाल चलन दुरुस्त रखो। तो जिसको एहसास ही कोई नहीं कि खुदा नाराज होगा या खुश होगा, वो किसी शख्स को, खाक के पुतले को जो आपको सांप की तरह ढस के चला जाएगा, फिर आपको होश आ जाएगी। बहनों भाइयों, हमें खुदा से डरने की ज़रूरत है। हमें खुदा से डरने की ज़रूरत है। आदमियों को दोस्त बनाना, आदमियों को खुश कर लेना और खुदा को अपना दुश्मन बना लेना कोई अक्लमंदी नहीं है। तो अगर हम ने ये फैसला कर रखा है कि ये नहीं कि हम हर आदमी को नाराज़ करते फिरे, नहीं, हमें आदमियों की भी इज्जत करने की, उनकी भी जहाँ बात मानने वाली है वो मानने की ज़रूरत है। लेकिन तरजीह किसको है? खुदा को खुश करने की तालीम हम पा चुके हैं। मेरी तो अपनी आरज़ू भी है, आपकी भी होनी चाहिए। मेरी अपनी आरज़ू भी है, आपकी भी होनी चाहिए कि कभी हमारे बारे में भी खुदा कहे, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मेरा दिल। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता। अगर हम खुदा का दिल खुश करेंगे तो कोई कबूतर हमारे ऊपर रूह कबूतर की तरह नाजल नहीं भी होगा तो खैर है। रूह में खुदा, जब हम अनदेखा खुदा देखे तो वो खुश हो, शाबाश दे, तुझसे मेरा दिल खुश है। तो अगर हम खुदा की बेइज्जती कर रहे हों, तौहीन कर रहे हों, अपने फ़ायदे की खातिर, अपने जिस्म की ख्वाहिश की खातिर, अपनी अना की खातिर, तो फिर खुदा को कैसे खुश करें? तो जो शख्स खुदा को खुश करना जानता है वही खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दे सकता है। फिर एक और बात है जो मसीह ने कह दी थी, यानी हमें हर रिश्ते से बढ़कर, कुछ रिश्ते हैं जो खुदा में बढ़ने तरक्की करने में रुकावट है। वो कौन से हैं? जो कोई अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को मुझसे ज़्यादा अजीज़ जानता है, वो मेरा शागिर्द होने के लायक नहीं। एक आदमी मसीह के इबादतों में आया, उस्ताद तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊँगा, ठीक है, लेकिन मुझे इजाज़त दे, पहले मैं अपने माँ को बाप को दफन कर रहा हूँ। वहाँ भी पहले का लफ्ज़ है ना, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करना। तूने आना है तो आ। पहले बाप नहीं है, पहले मैं हूँ बापों का बाप, अब्दियत का बाप। दूसरा आ गया कि उस्ताद, या उसको मसीह ने बुला लिया कि मेरे पीछे हो ले, उसका भी है, पहले मुझे ज़रा अपने घर से इजाज़त ले आनी। किसी को पता जवाब क्या था? जो हल पर पीछे मुड़कर देखता है, पहले
घर वालों से पूछ है फिर तू मेरे पीछे जाए। तो खिदमत का शौक तो बड़ों को होता है ना, ये शौक से नहीं होता है, इसकी कीमत है। वो मुझसे ज़्यादा जो माँ बाप बहनों भाइयों को, बीवी बच्चों को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखता है, अजीज़ जानता है, वो मेरे शागिर्द होने के लायक नहीं है। तो इसका मतलब मोहब्बतों की जो हमारी फहरिस्त है उसमें टॉप पर किसका नाम होना चाहिए? वो तो पूरी बाइबल का निचोड़ ही ये बता दिया गया है। तो रेत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से। तो अगर कोई शख्स खुदा से बढ़कर किसी और चीज़ को मोहब्बत कर रहा है और साथ साथ खुदा खुदा भी कर रहा है, अपने आप को ईमानदार भी कहता है, तो फिर तुम खुदा और दौलत, कई दफ़ा पैसे का प्यार होता है, लोग खुदा को भी बेच देंगे। मसीह को नहीं बेचा पैसों की खातर, यूसुफ के भाइयों ने नहीं पैसे की खातर अपने खून था उनका, उसको बेच दिया। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा दें, तो फिर खुदा को मोहब्बत में भी इसके बावजूद भी लिखा है कि आए शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, लेकिन खुदा से बढ़कर ना रखो। माँ बाप की इज़्ज़त करो, खुदा से बढ़कर नहीं। कोई स्टेज आ जाती है। और आखिरी बात सुनिए, खुदा के काम को तरजीह देना। मैं अब हवाला नहीं पढ़ाता, बता देता हूँ, किसी ने लिखना लिख ले। नेहमिया की किताब का 6वां बाब है, उसकी पहली 6 आयत घर में जाके पढ़ लेना। नेहमिया 6वां बाब पहली 6 आयत, खुदा के काम को तरजीह देना। नेहमिया जब एक टीम बनाकर यरूशलेम के गिरे हुए फाटक जो थे उनको तब्दील करने और जले हुए पत्थर साफ करके दोबारा से फसील बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो 3 सरदार थे बड़े ताकतवर जो इसराइल के दुश्मन थे। उसमें एक बंदे का नाम था संबलत, एक का नाम था तूबिया और एक का नाम था अरबी जशम, जशमू भी उसको कहते हैं। ये 3 सरदार थे बड़े ताकतवर, और वो द्वार बनाने के रास्ते में रुकावट थे। वो धमकियां देते थे कि तू बड़ा खैर खाया यहूदियों का, हम इस काम को हम रोक कर हम बताएंगे तुझे। वो उनके ख़िलाफ़ सरकार को ख़त लिख रहे थे, वो इसको धमकियां दे रहे थे। उन्होंने साजिश के तहत इसको कई मर्तबा बुलाया कि आ हमने तेरे साथ बातचीत करनी है, कोई लेन देन करना है। तो बड़ी प्यारी बात लिखी है, उसने कहा मैं एक बड़े काम में लगा हुआ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करूँ, और खुदा का जो काम है, जो बड़ा काम है, उसमें तवक्कुफ़ हो, मैं उसका हरज हो, मैं वो छोड़ के तो तुम्हारे पास मुलाकात के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे नज़दीक मैं सरकारी छुट्टी लेके आया हूँ और मैंने फसील बनवानी है, मैंने जो ज़िल्लत का निशान है इसराइल पर मैंने मिटाना है। मेरी तरजीहात में खुदा का काम है, खुदा की खिदमत में मैं खाने दावतें उड़ा के और तुम्हारे साथ वक्त ज़ाया करूं और खुदा के काम का हरज हो। आज कलीसिया के तमाम एल्डर, डीकन, डीकनेस कान खोल के सुन लो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी से खुदा को खुश करना है, अपनी फैमिली के हर काम से खुदा का काम जो है उसको तरजीह देने की ज़रूरत है। अगर खुदा का काम बाद में है, उसकी सानवी हैसियत है, और आपको पहले बीवी को खुश करना है, बच्चों को खुश करना है, वो ऐसे काम करनी है, तो मैं तुम्हें डराता नहीं हूँ, मैं तो खुदा के कलाम से आपको बता रहा हूँ, खुदा के काम को अव्वल दर्जा देना, खुदा को अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा देना है। या तो दावा ना करें कि खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया है। अगर खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया है, आपका ये इकरार है, तो फिर कभी चर्च लेट ना आना, चर्च ना लेट आना। जिस काम के लिए जाना है
वहाँ कभी लेट ना जाना खुदा के काम की तरजीह है। घर का कितना भी ज़रूरी काम हो, कोशिश ये की जाए। कई दफ़ा हालात नागज़ीर होते हैं, कई दफ़ा घर की ऐसी जिम्मेदारियां नागज़ीर हालात होते हैं, लेकिन खुदा दिलों गुर्दों को जांचता है कि हालात नागज़ीर थे या हमने घर के कामों को ज़्यादा तरजीह दी है और खुदा के काम को हमने तरजीह नहीं दी है। खुदा को अव्वल दर्जा देने के मुख्तलिफ तरीक़ों में से एक तरीका ये भी है, खुदा का काम पहले बाकी बाद में, इससे खुदा खुश होगा। अब इससे हट कर भी तरीके हैं, हो सकते हैं, लेकिन जितने खुदावंद ने मेरे सामने रखे हैं और मैंने वो आपके सामने रखे हैं, बहनों भाइयों, मैं एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, लेट्स सर्च आवर हार्ट्स। आएँ अपने दिलों को टटोलें, देखें हम कहाँ खड़े हैं। कितने साल हो गए हमें तौबा किए, बपतिस्मे लिए, पाकरू से मामूर हुए, कितनी को हमने रूहानी तरक्की कर ली है, कितना हमने खुदा को खुश कर लिया है। कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कि रास्ते में हायल होती हैं, तो हम खुदावंद को उसका जायज़ मकाम देने में नाकाम रहे हैं। बहाने छोड़ दें, बहस करनी छोड़ दें, अपना दफा करना छोड़ दें, मुखलस हो के खुदा के कलाम के आईने में हम अपना आप देखें और खुदा के रूह को मौका दें कि खुदा निशानदही करे कि इस बात में तुझे अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, इसमें तुझे अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, खुदा को अव्वल दर्जा देने की ज़रूरत है। मैं एक छोटी सी गवाही ज़रूर बताऊंगा खुदा के जलाल के लिए। मैं एक बेवा के घर में गया और उस बेवा की को बेटी थी जो पंजाब में हर साल आती थी छुट्टियों में बच्चों को लेके। तो मैं उनके घर में विज़िट करने के लिए गया, तो मैंने बच्चों की नानी से पूछा, मैंने कहा ये बच्चे लाहौर से आए हुए हैं, तो ये स्कूल नहीं खुले लाहौर के अभी? कहने लगी स्कूल तो खुल गए ने भाई जी। तो मैंने कहा ये बच्चे क्यों नहीं गए हैं? कहने लगे भाई जी तो की दसीए, किराए हथों बैठे हैं। वो कई बाप भी ऐसे होते ना, बीवी बच्चों पेके भेज देना, खर्चा भी कम होए, ना प्यो ने पैसे भेजे, बेवा माँ के घर बैठे, को 4 को बच्चे सन छोटे छोटे, ए किराए हथों बैठे हैं। उन वक्तों में किराया क्या होता था? मेरा ख्याल है को इकानमी क्लास का कोई 2.5 रुपये नहीं तो कोई 3 रुपये का कोई टिकट होता था। अच्छा, मैंने सुना ऐसे, मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसा है तो चलो अपने पास से इनको को किराया दे दे, बच्चे तो चले जाए। तो जब मैंने वहाँ हाउस मीटिंग करवाई, मैं निकलने लगा तो उस बेवा ने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 6,000 रुपया था। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगी कि भाई जी ये साड़ी दाई की। मैं सोच में पड़ गया, ये कहती हैं कुड़ी साड़ी बड़ी पलौठी थी, वो बच्चे किराया तो बैठे ने, मुझे ये 6,000 रुपया दे रही है। मैंने फिर उसको उधर ही सवाल किया, मैंने कहा मुझे इस बात की समझ नहीं आई। वो मेरी माँ की उम्र की थी, तो मैंने उसको कहा आप एक तरफ कह रही हैं कि इनके पास किराया नहीं है, इतने पैसे आप मुझे दाई की भी मुझे दे रही हैं। तो कहने लगी भाई जी ये तो खुदा दा हिस्सा है ना। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यही बेवा इन्हीं पैसों में से टिकट लेके अपनी बेटी और उसके बच्चों को लाहौर भेज सकती थी, लेकिन तरजीह क्या है? खुदा का पैसा जो कैसर का है, जो खुदा का है। हर कोई ऐसे थोड़ी करता है। उसने पास्टर होते हुए अपनी लाइफ से मुझे सिखाया कि मैं वो बेवा हूँ जो मजबूरी से खुदा का पैसा रखती नहीं और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करती। ये खुदा का पैसा है, खुदा के जाने। आए अपने कदमों पर खड़े हों। फराबारा टकरा शिबारा सकना शुक्र कलमा खुरजी फराका। चल लम्हे लें,
चंद लम्हे लीजिए, खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका दें। अगर आपने खुदावंद में बढ़ना है, कई दफ़ा खुदा के कलाम की बजाय रवायात पर अमल करके इंसान खुदा के कलाम को बातिल करता है, रद्द करता है, रवायत को तरजीह देता है। फ़कीह और फरीसियों के इस कमज़ोरी की निशानदाही खुदावंद ने की थी। आज मुझे अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या हर बात में जबकि उसका दर्जा अव्वल होना चाहिए, वो इस लायक है, वो तकाज़ा करता है, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या मैं कई बातों में कमज़ोर पाया गया हूँ, या मैं खुदा के कलाम के तराजू में तोला गया हूँ, तोली गई हूँ, तो मैं कम निकला हूँ। इसीलिए लिखा कि अगर तुम आज उसकी आवाज़ सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो। आज नजात का दिन है, आज कबूलियत का वक्त है। खुदा चाहता है कि हम बढ़ें, तरक्की करें, फलें फूलें, प्रॉस्पर हों, खुशहाल हों और सेहतमंद रहें और फ़िक्रों से और बंधनों से आज़ाद रहकर ज़िंदगी के अच्छे दिन देखें। ज़िंदगी से में खुदा की दी हुई अच्छी चीज़ों से हम लुत्फ़ अंदोज़ हों। अपनी चीज़ें खुद ना चुनें, वो ज़हर भी हो सकती हैं हमारे लिए, वो तकलीफ़ दे हो सकती हैं। खुदा को मौका दीजिए। मैं गल खुदा दे सोनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दे सोनागा जद करेगा के ओ ते अपने बंदे आना आलो काना के ओ ते अपने बंदे आना आलो काना गल करेगा जो पोस्तिमा है सुला सलाम गल करेगा जो पोस्तिमा है सुला सलाम परछाईदा है जो मुड़िएगा इस गल तो परछाईदा है जो मुड़िएगा इस गल तो जो चंगा है सो देवेगा। सब गाएं, जो चंगा, हमारा खुदा चंगा है। वेगा यहोवा बिल यकीन, जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। ते अपना हासिल देवेगी ये सारी सब ते अपना हासिल देवेगी सारी सब। भाई जावेद से मैं कहूँगा कि वो दुआ करें ताकि खुदा हमें इन बातों की समझ दे और अपने कलाम के म्यार पर पूरा उतरने का हमें
फजल अनायत करें। Praise God. Rabba shalata rabba baba rabba bashalata. Rabba bala zambri baby te kelo thoro shothoro. اے باپ ہم شکر گزار ہیں میرے پاک خداوند آج اپنے بچوں سے بولنے کے لیے ہم تیری آواز کے شنوا ہوتے ہیں، ہم تیری آواز کو قبول کرتے ہیں۔ اے میرے پاک خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں میرے پاک خدا، ہم اقرار کرتے ہیں میرے خداوند انسان ہوتے ہوئے، انسانیت رکھتے ہوئے کہ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار تجھے اول درجہ نہیں دیا۔ ہم اقرار کرتے ہیں میرے پاک خداوند کہ ہم تیرے کلام کے ترازو میں جب بھی تولے گئے کم نکلے۔ آج تیرے بچے خداوند تیرے آگے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر اور اپنے بیٹے کے خون سے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کر دے، تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت اور جلال پائے اور ہم ہر ایک بات میں بلکہ سب باتوں میں تجھے اول درجہ دینے والے بنے۔ اے میرے پاک خداوند یسوع مسیح کے نام میں خداوند ہم تیرے احکامات پر اے خداوند دل سے عمل کرنے والے ہوں، ہماری مدد کر، روح کا تازہ مسا عطا کر خداوند، ہم صرف تیرے حضور ہی سجدہ کریں خداوند، صرف تیری ہی روح اور سچائی سے عبادت کریں میرے پاک خداوند۔ کبھی کوئی تیری عبادت سے بڑھ کر ہماری زندگی میں نہ ہو، کبھی کوئی تجھ سے بڑھ کر ہماری زندگی میں نہ ہو میرے پاک خدا۔ ہماری تمام عادتوں کو آج میرے پاک خداوند ترتیب دے دے۔ اے میرے پاک خداوند ہر ایک بری اور گندی عادت یسوع کے نام میں ہماری زندگیوں سے جاتی رہے۔ اے میرے پاک خداوند یسوع کے نام میں آج اس دنیا میں بہت سے بت سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اے خداوند لوگ، اے میرے پاک خداوند موبائل فون، اے میرے پاک خداوند اور کئی اس طرح کی چیزیں میرے پاک خداوند، ہمیں معاف کر اور فضل عطا کر میرے پاک خداوند کہ ہم تمام تر چیزوں پر تجھے ترجیح دیں۔ اے میرے پاک خداوند ہماری خوشی صرف تجھے خوش کرنا ہو، ہماری ہر ایک بات میں میرے پاک خداوند تیری خوشی خداوند ہماری ترجیح بن جائے میرے پاک خداوند۔ ہم کبھی لوگوں کو خوش کرنے والے نہ ہوں بلکہ خداوند ہم ہمیشہ تجھے خوش کرنے والے ہوں۔ اے میرے پاک خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے اور منت کرتا ہوں کہ جو بیج آج آپ نے خداوند ہمارے دلوں پر بویا ہے خداوند اسے 100 گنا پھل لانے میں ہماری مدد کر، اور خداوند ہم 100 گنا پھل لائیں۔ اے میرے پاک خداوند ایسا ممکن کر، اے خداوند ایسا بیج نہ ہو جو ابلیس آسانی سے چرا کر لے جائے میرے پاک خداوند۔ اے روح پاک ہمیں یاد کر رہنا، اے میرے پاک خداوند کبھی بھی ہم تیری راہوں سے بھٹکنے پائے میرے پاک خدا۔ یسوع کے نام میں ہمیں تقویت دینا، اپنا کلام یاد کرانا تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ ہم سے بھاگ جائے۔ اے خداوند آج اپنے بچوں کو آپ نے برکت دی ہے میرے پاک خداوند، یہ برکت ہم سبوں پر ٹھہری رہے، ہمارے گھرانوں پر ٹھہری رہے، کلیسیا پر ٹھہری رہے، تیرا نام ہمارے گھرانوں کلیسیا میں اے خداوند جلال پاتا رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ ہم کھڑے رہیں گے اور ہم اس روٹی اور شیرے کے لیے خدا ان سے برکت چاہیں گے، دعا کریں گے، اور اسی دوران بانٹنے والے بہن بھائیوں سے بھی درخواست ہے وہ قریب تشریف لے آئیں، اسٹیج کے پاس آ جائیں۔ خدا باپ، ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ ہم تولے گئے اور کم نکلے، ہم پرکھے گئے لیکن خداوند بہت ساری جھریاں اور خامیاں ہمارے چہرے پر دکھائی دی۔
جب جب تیرے کلام کے آئینے میں ہم اپنی صورتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے. جب جب تیرے کلام کے ترازو میں ہم تولے جاتے ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں. خدا تو ہی راست ہے, تو ہی بزرگ ہے. اور خدا باپ ہم تیرے حضور اس لیے کھڑے ہیں کہ خداوند ہمیں وہ فضل ملے, ہمیں وہ توفیق ملے جس کے سبب سے ہم تیری راہوں پر اور صداقت کی راہوں پر چلنے کے لائق ہو جائیں. خدا باپ آج صبح ہم تیری شکر گزاری کرتے تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے, اس قیمت کے لیے, اس فدیے کے لیے, اس کفارے کے لیے, اس کے توڑے گئے بدن کے لیے, اس روٹی اور اس شیرے کے لیے. خدا باپ ایمان سے اس اقرار کے ساتھ, اس اظہار کے ساتھ اس روٹی کو ہم توڑتے ہیں کہ تیرے بیٹے مسیح کا بدن صلیب پر ہمارے لیے توڑا گیا, وہ کچلا گیا, اس کی پیٹھ پر رگھاریاں بنائی گئیں, اس کا چہرہ ہر ایک بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا, ایسا کہ جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں. خدا باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے اپنے بیٹے کے چہرے کو تو بگاڑ دیا لیکن ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلی پر کھود لیا. تو نے ہماری عاقبت کو سنوارا اور ہمیں ہلاکت کے گھڑے میں گرنے سے بچانے کا انتظام کیا. اب جو کوئی تیرے بیٹے کے فدیے اور اس کے کفارے پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا, کیونکہ ہماری قیمت چکائی گئی, ہمارا ہرجانہ ادا ہوا. ہم صلیب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس کے اندر قدرت, صلیب کے پیغام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے جس پر ایمان لا کر ہم نے زندگی پائی. خدا باپ اس روٹی کو چھو اور برکت دے, اور جب ہم اس میں شریک ہوں تو کھانے اور پینے سے سزا نہ پائیں بلکہ برکت پائیں. خدا اسی طرح سے خداوند اس پیالے کے لیے بھی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. یہ وہ پیالہ ہے جو بہتوں کی گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پر بہایا گیا. آج یہ شیرہ خداوند جب ہم پیتے ہیں تو گویا مسیح کا خون پیتے ہیں, کیونکہ جو کوئی تیرا گوشت کھاتا اور تیرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی قائم رہتی ہے, کیونکہ تیرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور تیرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند جس بدن کے اندر یہ اتر جائے تیری شفا آئے, تیری قدرت سرایت کر جائے. خدا تیرا فضل ہم پر ہو جائے. خدا تیری برکت زندگیوں خاندانوں میں تاثیر کر جائے. پیارے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آمین. بیٹھیے پلیز.